بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اللہ عز و جل کی محبت کی تلاش میں اس راہ نفس کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کی تجویز کردہ ذکر و اذکار کو اہتمام سے کرنے لگا، لیکن جو خادمہ شیخ کے گھر سے ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی، اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی، یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسی کو عاشقانہ نظروں سے گورتے رہتا۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی۔ اس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بد نگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا تھا اور اس نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو ذکر اور اذکار سے اب کوئی نفع نہیں ہوگا، پہلے آپ اس کو عشق مجازی سے چھڑائیں اور اس کا روحانی علاج کیجئے۔ پیارے دوستو، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب اور مریدین کو حتل و امکان رسوا نہیں کرتے، اور یہ حضرات کسی بری حالت سے بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہیں۔ چنانچہ شیخ نے باوجود علم کے نہ اس مرید کو ڈانٹا اور نہ اپنے اس علم کا اظہار کیا، البتہ دل کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو عشق مجازی سے کس طرح نجات حاصل ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ان کے دل میں ڈالی گئی، جس پر آپ رحم اللہ نے عمل فرمایا اور اس خادمہ کو اس حال کی دوائی دے دی اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک برتن میں جمع کرتی رہنا، یہاں تک کہ اس کو 20 دست ہوئے، جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا اور آنکھیں دھنس گئیں، رخسار اندر کو بیٹھ گئی۔ حیضہ کے مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے، پیارے دوستو، خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پرخوف مکروہ ہو گیا اور تمام حسن جاتا رہا۔ بزرگ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا لے کر جا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کی بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ بزرگ فوراً آڑ سے نکل آئے اور فرمایا کہ اے بے وقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا؟ پھر بزرگ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پخانے کا تشت اٹھاؤ۔ جب اس نے سامنے رکھ دیا تو بزرگ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف انسان، اس خاتمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پخانہ کے اور تو کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا عشق مشوق در حقیقت یہی پخانہ تھا، جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس لونڈی سے محبت تھی تو اب وہ محبت و نفرت سے کیوں تبدیل ہو گئی؟ پیارے دوستو، عشق مجازی کا پلید اور ناپاک ہونا بزرگ کی اس تدبیر سے اچھی طرح سے اس شخص پر واضح ہو گیا اور اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کی اور عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت عارف رومی رحم اللہ اس حکایت سے یہ نصیحت اخذ کرتے ہیں کہ اے لوگو، عشق مجازی میں جس گنگر والی زلف مشکبار پر آج تم فرفتہ ہو، یہی زلف ایک دن تم کو بوڑھے گدھے کی دم کی طرح بری معلوم ہوگی۔ دیکھو طلوع کے وقت آفتاب کو کیسا خوشنما ہوتا ہے، لیکن اس کی موت کو یاد کرو کہ جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، 14ویں کے چاند کو آسمان پر کیسا خوشنما دیکھتے ہو، لیکن اس کی حسرت کو دیکھو
جب وہ گھٹنے لگتا ہے، اے شخص تو عمدہ غذاؤں کی تازگی اور حسن پر فرشتہ ہے، لیکن بیت الخلاء میں اس کے فضلے کو جا کر دیکھ کہ کیا نتیجہ ہے۔ جب دنیا اور اہل دنیا کی بے وفائی معلوم ہو گئی تو پاک بندوں یعنی اللہ والوں کی محبت دل میں قائم کرو، اور دل کسی سے مت لگاؤ، لیکن صرف اللہ عز و جل کے مقبول اور خاص بندوں سے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔